مان لاؤ اور نہ کہو کہ 3 ہیں، اور باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ پاک ہے، اس سے کوئی اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور اس کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ یعنی 3 خداؤں کے عقیدے کو چھوڑ کر 2، خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بھی یک وقت توحید کو بھی مانتے تھے اور تثلیث کو بھی۔ مسیح علیہ السلام کی صریح اقوال جوانا جیل میں ملتے ہیں۔ ان کی بنا پر کوئی عیسائی سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ بس ایک ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں۔ اس کے لیے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ توحید اصل دین ہے، مگر اس کے باوجود ذات مسیح میں غلو کے باعث وہ تثلیث کے بھی قائل ہیں، اور آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ان 2 متضاد عقیدوں کو ایک ساتھ کیسے نبھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کے چوتھے غلو کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسائی روایات اگر صحیح بھی ہوں تو ان سے خصوصاً پہلی 3 انجیلوں سے زیادہ بس اتنا ہی ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اللہ اور بندوں کے تعلق کو باپ اور اولاد کے تعلق سے تشبیہ دی تھی، اور باپ کا لفظ اللہ کے لیے محض وہ ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ تنہا مسیحی کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، قدیم ترین زمانے سے بنی اسرائیل اللہ کے لیے باپ کا لفظ بولتے چلے آ رہے تھے، اور کثرت سے مثالیں اس کی بائبل میں موجود ہیں۔ مسیح نے یہ لفظ اپنی قوم کے محاورے کے مطابق ہی استعمال کیا تھا، اور وہ اللہ کو صرف اپنا ہی نہیں بلکہ سب انسانوں کا باپ کہتے تھے، لیکن عیسائیوں نے یہاں پھر غلو سے کام لیا اور مسیح کو اللہ کا اکلوتا بیٹا قرار دے دیا۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے درمیان دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہو، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو اور وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر کلالہ کے متعلق ڈسکشن کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے، یعنی بعض لوگوں کی رائے ہے کلالہ وہ شخص ہے جو لا ولد ہو، یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہو، اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں جو میجورٹی فقہا کہتے ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا نہ تو کوئی اولاد ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہوں، اور خود قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے، کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکہ کا وارث قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں۔ اور یہاں ان بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے جو میت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں یا صرف باپ میں مشترک ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے میں اس معنی کی تصریح کی تھی، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اس بنا پر اس کو ایگری کر لیا گیا، سب لوگوں نے اس پہ ایگری کر لیا، یعنی بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہوگا، اور اگر کوئی اور صاحب فریضہ نہ ہو اور اگر کوئی صاحب فریضہ موجود ہو مثلا شوہر، تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام ترکہ بھائی کو ملے گا۔
صدق اللہ العظیم. یہاں سے ہمارا سورہ نساء ختم ہو گئی ہے اور ہم سورہ المائدہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہاں پہ مویشی کا لفظ استعمال ہوا ہے. مویشی کا لفظ جو عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری پر بولا جاتا ہے، اور بہیمہ کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے. مویشی کی قسم کے چرندہ چوپائے تم پر حلال کیے گئے. اگر مطلب یہ ہے کہ وہ سب چرندہ جانور حلال ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہوں، یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، حیوانی غذا کے بجائے نباتاتی غذا کھاتے ہوں اور دوسری حیوانی خصوصیات میں مویشیوں سے مماثلت رکھتے ہوں، ان کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف احکامات سے فرما دی ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں اور شکاری پرندوں اور مردار خوروں کو حرام قرار دیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز عمل یا کسی بھی نظام کی نمائندگی کرتی ہو، وہ اس کا شعار کہلائے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے. اس میں سرکاری جھنڈے، فوج، پولیس وغیرہ کے یونیفارم، سکے، نوٹ، یہ سب حکومتوں کے شعائر ہیں. گرجا گھر، قربان گاہ اور صلیب یہ مسیحیت کے شعائر ہیں. چوٹی اور زنار مندر برہمنیت کے شعائر ہیں، اور کیس، کڑا اور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شعائر ہیں. یہ سب مسلک اپنے اپنے پیرووں سے اپنے ان شعائر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی نظام کے شعائر میں سے کسی شاعر کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی کرتا ہے، اور اگر وہ توہین کرنے والا خود اس نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے بھی بغاوت کا سبب ہے. شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک اور کفر کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں. حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو. قربانی کے جانور پر دست درازی نہ کرو. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی اس کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا اور حج تک سے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا، اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں گے اور زمانہ حج میں ان قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس خیال سے باز رکھا. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو اور اس کی سزا بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو.
اصل میں یہاں پہ لفظ نصب استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہی بنا دی ہوئی ہو یا کوئی بھی یہاں پہ نشانی بنا دی گئی ہو۔ ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ ہے، جو کسی بزرگ کی یاد میں بنایا جاتا ہے، کسی دیوتا کی یاد میں بنایا جاتا ہے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو۔ ایسے کسی آستانے پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ آج سے مراد کوئی خاص دن یا تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ دور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ہماری زبان میں بھی آج کا لفظ زمانہ حال کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، یعنی اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے اور خود اپنی حاکمانہ طاقت کے ساتھ نافذ کر دیا گیا ہے۔ کفار اس طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اسے مٹا سکیں گے اور تمہیں پھر پچھلی جاہلیت کی طرف واپس لے جا سکیں گے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی اس دین کے احکام اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں کسی کافر طاقت کے غلبہ اور قہر اور ان کی مزاحمت کا خطرہ تمہارے لیے باقی نہیں رہ گیا۔ اب تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کے احکام کی تعمیل میں اگر کوئی کوتاہی تم نے کی تو تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہوگا جس کی بنا پر تمہارے ساتھ کچھ بھی نرمی کی جا سکے۔ اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ دین کو مکمل کر دینے سے مراد اس کو ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے تمام ڈیلنگز ہیں، زندگی کے تمام کام ہیں، ان کا فیصلہ یہاں سے ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت کی تکمیل ہے۔ اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری اطاعت و بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا، اس کو چونکہ تم اپنی صحیح و عمل سے سچا اور مخلصانہ اقرار ثابت کر چکے ہو، اس لیے میں نے اسے درجہ قبولیت عطا فرمایا ہے اور تمہیں عملاً اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ اب فی الواقع میرے سوا کسی کی اطاعت و بندگی کا جو تمہاری گردنوں پر باقی نہیں رہا۔ اب جس طرح اعتقاد میں نے تم اس اعتقاد میں تم میرے مسلم ہو، یعنی کہ میرے ماننے والے ہو، اسی طرح عملی زندگی میں بھی میرے سوا کسی اور کے مسلم بن کر رہنے کے لیے کوئی مجبوری تمہیں لاحق نہیں رہی۔ کسی اور کی بات نہیں ماننی، صرف ماننی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر قائم کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی وجہ سے گناہ کی نیت رکھتا ہو یا گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ پوچھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں تمام حلال چیزوں کی تفصیل بتائی جائے تاکہ ان کے سوا ہر چیز کو وہ حرام سمجھ سکیں۔ جو ہمیں قرآن نے حرام چیزوں کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد عام ہدایت دے کر چھوڑ دیا کہ ساری پاک چیزیں حلال ہیں۔ اس طرح قدیمی مذہبی نظریہ بالکل الٹ ہو گیا۔ قدیم نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے سوائے اس کے جسے حلال ٹھہرایا جائے۔ قرآن نے اس کے برعکس یہ اصول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے سوائے اس کے جس کی حرمت کا بیان آ چکا ہے۔ حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی کہ ناپاک چیزوں کو حلال ٹھہرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اصول شرع میں سے کسی قاعدے کے ماتحت ناپاک قرار پائیں اور جن چیزوں سے ذوق سلیم کراہت کرے یا جنہیں مہذب انسان نے بالعموم اپنی فطری احساس سے خلاف پایا ہو، اس کے ماسوا باقی سب کچھ پاک ہے۔ یہاں پہ ایک حلال کا ذکر آیا ہے اور ایک پاک کا ذکر آیا ہے کہ حلال کیا ہے اور پاک کیا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ جیسے فار ایگزامپل مرغی حلال ہے، اس پہ تو کسی کو بھی شک نہیں ہے، اگر وہ پراپر ذبیحہ ہو یا پراپر طریقے سے ذبح کی گئی ہو